بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربیع الاول کے ماہ میں ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ سردار عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد جب سیدہ آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے آج تک وہ ناآشنا تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر ہی رک جاتے ہیں جس میں سیدہ آمنہ پلنگ پر دراز ہے۔ انہیں بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو برکہ کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہیں اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے کہتی ہیں۔ جناب عبد المطلب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ان کی بہو اس موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر نومولود کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی اور معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرط محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ بنو ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے کی ولادت پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ابو لہب کی لونڈی یہ خبر سنتے ہی اپنے آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور اسے بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہے۔ متمول چچا مسرت سے کہتا ہے، تم نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں، جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ اس پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ نہیں ملتے، اس لیے کھڑی آقا کا منہ تک رہی ہے۔ ابو لہب اس کی یہ حالت دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی یہ حالت بدل جاتی ہے تو آقا سے پوچھتی ہے، آقا کیا آپ نے واقعی مجھے آزاد کر دیا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے، ہاں، اپنے بھتیجے کے صدقے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ صوبیہ، میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ ابو لہب، جب تک آمنہ اپنے بیٹے کی دائی کا بندوبست نہ کر سکے تم اس کو دودھ پلاؤ۔ صوبیہ، میں نے 2 سال قبل آپ کے حکم سے آپ کے بھائی مزہ کو دودھ پلایا تھا، اب آپ کے بھتیجے کو بھی خوشی سے دودھ پلاؤں گی۔ ابو لہب، میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دوں گا۔ صوبیہ، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے نئی زندگی بخش دی ہے۔ سیدہ آمنہ 3 روز تک اپنے لال کو دودھ پلانے کے بعد اسے صوبیہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ سردار عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد کے بے شمار پیغامات ملتے ہیں۔ وہ 7 دن کے بعد قربانی کرتے ہیں اور قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع پرتکلف کھانوں سے کی جاتی ہے۔ خوشی کی وجہ سے رسوم کے ساتھ جشن ولادت انتہائی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ جب لوگ دعوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک آدمی پوچھتا ہے، سردار آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں، محمد۔ لوگ یہ سن کر متعجب ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب نام ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، ہاں بہت ہی عجیب و غریب۔ ان میں سے کوئی پوچھتا ہے، سردار آپ نے مروجہ خاندانی ناموں کو چھوڑ کر بے نام نام کیوں پسند کیا؟ عبد المطلب، میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا دنیا بھر کی تعریف کا مرکز ہو، آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بلا شبہ اے محمد تم اخلاق کے بلند اور اعلیٰ مرتبے پر ہو، اس لیے قرآن میں آپ کو رحمت للعالمین بھی قرار دیا ہے۔ یہی وہ ذات ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔